دنیا میں جتنی بھی آئیڈیالوجیز یا مذاہب موجود ہیں، اگر ان سب کو گہرائی کے اندر پڑھیں اور سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب کے اندر ایک خدا کا تصور موجود ہے، جبکہ کچھ مذہب کے مطابق انسان کی پیدائش اور ان کی موت کا ذمہ دار خدا جیسی کوئی طاقت نہیں، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور انسان مرنے کے بعد بار بار پیدا ہو کر ایک چکر کو مکمل کرتا ہے اور پھر مکمل طور پر دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کے ہندو مانتے ہیں، مگر یہ سب ان کی مذہبی کتابوں کے اندر کہیں پر نہیں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بڑے مذاہب کے اندر شرک کا تصور بھی موجود ہے، یعنی خدا موجود تو ہے مگر اس کی کوئی اولاد یعنی بیٹا اور بیٹی بھی موجود ہیں، اور خدا انسانی شکل کے اندر زمین پر بھی آتے ہیں۔ مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک خدا یعنی اللہ یعنی سب سے طاقتور ذات کا تصور موجود ہے کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں، اور دنیا و کائنات کا نظام سب اس کے ماتحت ہے۔ لیکن ان سب خدائی تصورات میں سے صحیح تصور کون سا ہے، اس کو جاننے کے لیے زمانے کی مناسبت سے اس تصور کو ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگری کا علم عروج پر تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے جن کے سامنے یہ جادو بے اثر ہو گئے، اور جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں یعنی نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے، یہ حقیقت ہے، اور اسے جان کر ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر معجزات کا وقت تھا، اور اللہ نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے جو کہ آج تک کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ مثال کے طور پر مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں پھونک مار کر زندہ کر دینا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ وغیرہ۔ پھر عرب کے دور کے اندر کیونکہ زبان اور شاعری کا عروج تھا اور انہیں اپنی زبان پر بہت زیادہ غرور تھا، مگر جب قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ ایسا کلام تو ہم نے کبھی نہیں سنا اور نہ دوبارہ کبھی سن سکیں گے۔ اسی طرح سے آج کا دور کیونکہ سائنسی دور ہے، اور آج کے دور کے اندر ہمیں کسی مذہب کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنا پڑے تو اسی لیول پر جا کر ثابت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ قرآن سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جو کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کے لیے یہ تصور کرنا بھی ناممکن تھا، مگر اس کتاب کو اتارنے والا اللہ سب کو جانتا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو کہ لوگ سائنسی طور پر جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا وہ کہاں پر ہے، وہ اللہ کون ہے؟ جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اللہ اپنے عرش پر ہے، تو وہ عرش کیسا ہے؟ کیا وہ اللہ بھی انسانوں کی طرح کوئی جسامت رکھتا ہے؟ یہ کائنات اس نے کیسے بنائی؟ اس سے ملتے جلتے سوالات ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلامی اور سائنسی طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اسی اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کئی خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا، جیسا کہ وہ رحمان، رحیم، مالک، ہر بات کا جاننے والا، خالق، موت دینے والا اور انسان کی تقدیر کا مالک ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے فزیکل وجود کا کہیں کوئی ذکر موجود نہیں، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر موجود ہے، لیکن یہ عرش بھی کیسا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ موجود نہیں، اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کیونکہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تخلیق کے عمل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے دماغ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو کہ کبھی پیدا نہیں ہوئی، اور نہ کبھی اسے موت آنی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی جنس، اور نہ ہی اس پر وقت کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر اس بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کو اس ایک سوال سے ورغلاتا ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس لیے اس وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔ اور دوسری بات، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات پیدا ہوئی ہے تو سوال کھڑا ہو جائے گا کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا،
اور اللہ کے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا، یہ سلسلہ کبھی رکے گا ہی نہیں تب تک جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جس کو نہ کبھی کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کو موت آنی ہے، اور یہی تو اسلام میں اللہ کا تصور ہے۔ اب ذرا اسی تصور کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات، جس کی شروعات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوئی، صرف کائنات کی شروعات نہیں تھی بلکہ اس سے سپیس اور ٹائم یعنی وقت کا تصور بھی شروع ہوا۔ اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، یعنی بگ بینگ سے پہلے اگر آپ موجود ہوتے تو نہ آپ پیدا ہو کر بوڑھے ہوتے، نہ آپ کو موت آتی، ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی، مختصراً ٹائم کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے پتا ہے آپ کے دماغ کے لیے یہ سوچنا بالکل ناممکن ہو گیا ہوگا، وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ نے پوری عمر وقت کا مشاہدہ کیا، اور اگر اچانک سے یہ کہا جائے کہ وقت کا تصور موجود ہی نہیں ہے تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی عقل اور سوچ سے باہر کا تصور ہے جسے وہ تصور کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کا عرش کیونکہ اس کائنات سے باہر ہے، لہٰذا اس ذات کو دنیاوی قانون کے مطابق جانچنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کب سے موجود ہے یا بگ بینگ سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا۔ اللہ کی ذات اس بات پر پابند نہیں ہے کہ انسانوں کو جواب دے سکے کہ وہ اس سے پہلے یا بعد میں کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی ذمہ داری ہے ایسے کرنے کی، کیونکہ مخلوق کا خالق کسی کو جواب دے نہیں ہوتا۔ اگر انسان مخلوق ہو کر یہ سوال اللہ سے کر رہا ہے تو اپنی حدود کو پھلانگ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پہلے گریڈ کا بندہ 22ویں گریڈ کے بندے کو سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے رپورٹ دو، تم کیا کرتے ہو، کیا کر رہے ہو۔ یہ اس کی حیثیت سے بڑا سوال ہے، اور وہ اللہ کی ذات کیونکہ دنیا و کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، اس جیسی کوئی ذات دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، تو کون ہے جو اس سے سوال کر سکے؟ اگر اس جیسا کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا تو وہ یہ سوال کر سکتا تھا، جیسا کہ لو اینڈ تھنڈر فلم کے اندر دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر خدا کے متعلق وہ تمام تصورات موجود ہیں جنہیں ہم نے اب تک انسانوں اور اللہ کے وجود سے متعلق فرق کے طور پر تبصرہ کیا۔ خداؤں کا انسانی جسم بھی ہے، ان کا جنس بھی ہے، وہ پیدا ہو کر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، اور مخلوق کی طرح ہر دنیاوی چیز کا اثر ان کے جسم پر انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ آج اگر کسی کاسمولوجسٹ سے یہ سوال کیا جائے کہ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا چیلنجنگ سوال سائنس کے لیے یہ ہے کہ جب سپیس موجود نہیں تھا تو اتنا بڑا دھماکہ کیسے ہوا جس کے اندر اتنی زیادہ انرجی تھی جو آج تک اس کائنات کو پھیلا رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں۔ اس دور کے سب سے بڑے سائنسدان سٹیفن ہاکنگ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال بالکل بے معنی ہے، بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ ساؤتھ پول کے ساؤتھ کے اندر کیا تھا۔ یہ دنیا کے سب سے ذہین دماغ ہیں اور ان کی باتیں یہ ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی سوچ سے باہر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسان ترین الفاظ کے اندر ان تمام سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے کہ اس کے مثال کی جیسی کوئی چیز بھی اس دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، یعنی لاجیکلی طور پر جس ذات کی ہم مثال ہی نہیں دے سکیں گے کہ اس کا چہرہ بالکل ایسا ہے، اس کی جسامت ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جس کی مثال کی کوئی چیز دنیا و کائنات میں موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں سوچنا بھی بھلا کیسے ممکن ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال نور کی جیسی ہے جو کہ کسی قندیل یعنی چراغ کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے۔
अल्लाह का कोई जिनस नहीं है। जिनस का तस्वुर उसने अपनी तख्लीक के अंदर रखा है। मर्द औरत की सूरत में या जिन्नात में, फरिश्तों के अंदर भी जिनस नहीं होता। इंसान क्योंकि बचपन से ये सब कुछ देखकर बड़ा हुआ है, इसलिए अपनी अक्ल के मुताबिक इंसानी खसूसियात को खुदा पर अप्लाई करके अपनी जहालत और कम अक्ली का सबूत देता है। हमें इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी आप इसी कशमकश का शिकार रहेंगे मगर दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा। एक इंतहाई अहम सवाल जो कि अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि कुरान करीम के अंदर कई जगह पर अल्लाह के लिए मर्दाना सिफ्त का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह जानता है ना कि जानती है, वो तुम्हें जन्नत और जहन्नम अता करेगा। तो जान लें कि ये अरबी लिटरेचर के अल्फाज हैं, जहाँ पर अगर किसी शख्स या ज़ात का जिनस मालूम न हो तो उसे खुद से ही मर्दाना सिफत में लिखा और पढ़ा जाता है। बिल्कुल यही उर्दू, फारसी और हिंदी ज़बान के अंदर भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर ज़मीन को देख लीजिए, इसके बारे में कहा जाता है कि ज़मीन बहुत बड़ी है या ज़मीन बहुत बड़ा है। दोनों ही बातें ठीक हैं क्योंकि ज़मीन का कोई जिनस नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया या ये वीडियो पसंद आई, दोनों अल्फाज के अंदर कोई हरज नहीं क्योंकि वीडियो का कोई जिनस नहीं। दुनिया के जितने भी बड़े मज़हब को तफसील से पढ़कर अगर आप इसका मुशाहिदा करें तो आप इस हकीकत तक पहुंचेंगे कि इस्लाम से ज़्यादा लॉजिकली दिमाग को अट्रैक्ट करने वाला और दिमाग को सुकून पहुंचाने वाला अल्लाह का तस्वर किसी और मज़हब के अंदर इस तरह से मौजूद ही नहीं जैसा कि इस्लाम में है। और यही इसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।